हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो इमिग्रेशन रिफॉर्म बिल 2021 के हवाले से है। और इसमें जो फैमिली कैटेगरीज़ के हवाले से, स्पेशली जो फैमिली कैटेगरीज़ हैं, फैमिली बेस्ड इमिग्रेशन, उसके हवाले से जो भी इस्लाहात और तजावीज़ की बात की गई है उसको हम थोड़ा सा तफसीली तौर पे आपको मैं बताऊंगा। और इसके अलावा जो बाकी उसमें चीज़ें हैं उसमें भी एक दो पॉइंट्स ऐसे हैं जो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको बताता चलूं कि 20 जनवरी 2021 को वाइट हाउस की प्रेस रिलीज़ में मौजूदा सदर जो बाइडन साहब ने एक बिल पास किया था जो कि उनके इमिग्रेशन रिफॉर्म का हिस्सा था, और जिसमें जनाब सदर ने वाज़ेह तौर पर बताया कि वो किस तरीके से पुराने इमिग्रेशन सिस्टम को मज़ीद बेहतर बनाएंगे। उसमें कुछ तजावीज़ थी और कुछ इस्लाहात थी जो कि एक प्रॉपर सिस्टम के तहत चलते हुए हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सेनेट में जाके अप्रूव होने के बाद वो एक लॉ की सूरत में आएगा। तो वो उस हवाले से मैं कभी किसी अलग वीडियो में आपको उस बारे में भी तफसील से आगाह करूँगा कि कोई भी बिल वहाँ पर किस तरीके से अप्रूव होता है। तो अब आते हैं हम अपने असल टॉपिक की तरफ। तो उसमें जो है वो इस बिल पे अब तफसीली बात करते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे जो है उसमें जो है वो पाथवे टू सिटीजनशिप है एंड स्ट्रेंथन लेबर प्रोटेक्शन, जो कि इस वक्त जो है एक अंदाजे के मुताबिक अमेरिका में तकरीबन 11 मिलियन लोग ऐसे हैं जो अनडॉक्यूमेंटेड रेजिडेंट्स हैं, और वो ऐसे लोग हैं जो जिन्हें आप आम ज़ुबान में कह सकते हैं कि वो इलीगल रेजिडेंट्स हैं। तो उस हवाले से उसमें ये जो तजावीज़ पेश की गई थी वो ये थी कि जो ये वर्कर्स हैं और जितने भी लोग इलीगल वहाँ पे रह रहे हैं उनके लिए जो है वो चाहे वो टेम्परेरी लीगल स्टेटस पे हैं और उन्हें ग्रीन कार्ड वगैरह जो है वो इस तरीके से दिया जाएगा, टेम्परेरी लीगल स्टेटस दिया जाएगा, फिर उसके बाद देन ग्रीन कार्ड दिया जाएगा, तो वो उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और उसके लिए सबसे पहले जो होगा वो पहला स्टेप ये होगा कि उनका क्रिमिनल और रिकॉर्ड, नेशनल सिक्योरिटी बैकग्राउंड चेक और टैक्सेस का बैकग्राउंड चेक होगा। तो और उनको बाकायदा USCIS और NVC की तमाम कानूनी कार्रवाई के बाद ग्रीन कार्ड वगैरह जो है वो अलॉट किया जाएगा, और उसके बाद थ्रू प्रॉपर चैनल जो है उनका जो भी टाइम होगा उसके मुताबिक उनको नेशनलिटी दी जाएगी। तो उसमें जो है ड्रीमर्स थे, TPS होल्डर्स थे, इसके अलावा इमिग्रेंट फार्म वर्कर्स थे जो कि एक ख़ास रिक्वायरमेंट पर पहुंचने के बाद ग्रीन कार्ड के लिए एलिजिबल हो जाएंगे कानून के मुताबिक। 3 साल के बाद तमाम ग्रीन कार्ड होल्डर्स जो एडिशनल बैकग्राउंड चेक में क्लियर हो जाएंगे और जो इंग्लिश का नॉलेज रखते हैं और USA का सिविक टेस्ट जो कि नेशनलिटी के लिए लाजमी होता है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और सिटीजन्स बन सकते हैं। तो अब आते हैं असल टॉपिक की तरफ जो कि फैमिली इमिग्रेशन के हवाले से है। तो इसमें जो फैमिली इमिग्रेशन के हवाले से जो इस्लाहात और तजावीज़ वगैरह बयान की गई थी उसके मुताबिक ये था कि ये बिल जो है वो फैमिली बेस्ड इमिग्रेशन सिस्टम को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए है। और इसमें होगा ये कि सबसे पहला जो इसमें तजवीज़ थी वो थी क्लियर द बैकलॉग्स। जितने भी पुराने एक स्पेसिफिक टाइम के बाद के केसेस जिनको बहुत ज़्यादा वक्त हो चुका है और वो अभी तक जो है प्रोसेस में है या प्रोसेस में कहीं अटक गए हैं या किसी वजह से उनके ऊपर कोई कानूनी प्रॉब्लम या कोई भी कानूनी एक्शन दरकार है, तो वो उसके लिए बैकलॉग्स को जो है वो उसके ऊपर वर्किंग की जाएगी और इस तरीके से बैकलॉग्स को ख़त्म किया जाएगा और अपने थोड़ा बहुत टीम एफर्ट को बढ़ाया जाएगा ताकि जल्द से जल्द बैकलॉग्स जो हैं वो ख़त्म हो सकें। इसके अलावा था रिकैप्चरिंग अनयूज्ड वीज़ाज। 92 से लेकर अब तक 1992 से लेकर अब तक जितने भी वीज़ाज हर साल जो कि बग़ैर इस्तेमाल के रह जाते हैं और नया फिस्कल ईयर आ जाता है और उसमें नई एनुअल लिमिट आ जाती है,
تو وہ جتنے پرانے ویزاز جو بچ گئے تھے ان کو دوبارہ سے یوز کیا جائے. اس سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ ویزا کی تعداد بڑھ جائے گی سالانہ اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ویزاز لگ پائیں گے, اور اس کا انڈائریکٹ امپیکٹ جو ہے وہ بیک لاگس کے اوپر بھی جائے گا. اس کے بعد ہے ایلیمینیٹنگ لینتھی ویٹ ٹائمز, جو کہ ایک لمبا انتظار کرنا پڑتا ہے. کچھ کیٹیگریز میں 5 سال, کچھ میں 7 سال, کچھ میں 12 سال اور کچھ میں 13-14 سال بھی. جیسے پاکستان میں F3 میں تقریباً 13-13.5 سال لگتے ہیں, F4 میں 14 سال تک پہنچ گئے ہیں اب 14-14.5 سال پہ. اور اسی طرح انڈیا میں جو ہے وہ F3 میں تقریباً 14 سال تک لگ جاتے ہیں, اور F4 میں بنگلہ دیش اور انڈیا میں انڈیا میں بنگلہ دیش ریسٹ آف دا ورلڈ ہے پاکستان کی طرح. انڈیا میں جو ہے وہ آلموسٹ F4 کیٹیگری 15 سال 15.5 سال پہ چلی گئی ہے اس وقت بیک لاگس کی وجہ سے. اور جو گزشتہ حکومت کی جو پالیسیز تھیں جن کے تحت وہ کوشش کر رہے تھے کہ امیگریشن سسٹم کو جتنا کم سے کم کیا جائے اور جتنا سلو سے سلو کیا جائے تو بہتر ہے, تو ان چیزوں کو ختم کیا جائے گا. اور اس کے علاوہ پر کنٹری ویزا کیپس کو بڑھا دیا جائے گا. جیسے میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو میں گزشتہ ویڈیو میں بتایا کہ ہر سال ایک اینول نومیریکل لمٹ ہوتی ہے, ہر ملک کو ایک خاص تعداد میں ویزاز کی لمٹ فراہم کی جاتی ہے, جو کہ F1 کیٹیگری سے سٹارٹ ہوتی ہے اور F2A, F2B, F3 اینڈ دین F4, اور پھر واپس اگر وہاں پہ بچ جاتا ہے تو ریورس کاؤنٹ شروع ہو جاتا ہے اور دوبارہ سے وہ F1 سے سٹارٹ ہو جاتا ہے ویزاز ملنا. تو پر کنٹری جو ویزا لمٹ ہے اس کو بڑھا دیا جائے گا. ایک جگہ میں نے کچھ روز قبل ہی پڑھا تھا, اور ان کے اندازے کے مطابق یہ تھا کہ یہ 7% سے شاید 20% پہ ویزا کیپ کو لے جائیں گے. ہو سکتا ہے کہ قیاس رائے والی بات ہو, سچ نہ ہو, کیونکہ میں نے ابھی تک یہ تفصیلی جو ہے بل نہیں دیکھا. میں نے بھی جو وائٹ ہاؤس کی طرف سے ملا تھا میں اسی کے اوپر بات کر رہا ہوں. It also eliminate the so-called 3 and 10 years bars, جو 3 اور 10 سالہ بار ہوتی ہے, لمٹ ہوتی ہے, اس کو بھی ختم کرے گا یہ. اور اس کے علاوہ فیملیز کو متحد کرے گا, اور the bill further support families for explicitly including permanent partnership and eliminating discrimination facing LGBTQ. اور LGBTQ کے حوالے سے بھی جو ڈسکرمنیشن وغیرہ چل رہی ہے اس کے حوالے سے بھی اس میں مینشن کیا گیا ہے. اٹ آلسو پرووائڈز پروٹیکشن فار آرفنس, یتیموں کے لیے پروٹیکشن, ویڈوز کے لیے, بچوں کے لیے, اینڈ فلپینو ویٹرنس, فلپینی وہ لوگ جنہوں نے جنگ میں امریکہ کے لیے جنگ میں حصہ لیا تھا, ان کو بھی ورلڈ وار 2 میں ان کو بھی ریلیف دیا جائے گا. Family in the United States on a temporary basis while they wait for green cards to become available. اچھا, اس میں ایک سب سے اچھی چیز یہ تھی کہ بل اس چیز کے بارے میں بھی تھا, اور یہ بھی آپ کو الاؤ کیا جائے گا کہ اگر آپ کا امیگریشن کا کیس F1, F2A, F2B, F3 یا F4 کیٹیگری میں اگر آپ کا امیگریشن کا کیس جو ہے وہ پروسیس میں ہے, NVC میں یا چلا گیا ہے اور پروسیس ہو رہا ہے اور ابھی اس میں وقت ہے مزید, تو آپ وزٹ ویزا اپلائی کر سکتے ہیں اور آپ کو وزٹ ویزا مل جائے گا. اس کے بہاف پہ آپ اپنی فیملی سے ملنے جا سکتے ہیں, جو کہ پہلے بہت مشکل ہوتا تھا. اور اسپیشلی پاکستان اور انڈیا اور بنگلہ دیش میں اگر آپ کا کیس جو ہے وہ آلریڈی NVC میں ہے اور امیگریشن کیس چل رہا ہے, فیملی بیسڈ امیگریشن, تو آپ کا وزٹ ویزا کے چانسز نہ ہونے کے برابر ہوتے تھے. تو اس حوالے سے بھی انہوں نے ایک تجویز پیش کی تھی کہ ویزا دیا جانا چاہیے. اس کے علاوہ ڈائیورسٹی ویزا کے حوالے سے تھا کہ بل جو ہے اس میں ڈائیورسٹی ویزا کے اوپر جو ڈسکرمنیشن ہو رہی ہے اور بیسڈ آن ریلیجن اینڈ لمٹس پریزیڈینشلی اتھارٹی ٹو ایشو فیوچر بینس, کے آگے بھی فیوچر میں ان کے اوپر بین لگ سکتا ہے. The bill also increasing diversity visas to 80,000 from 55,000. تو ڈائیورسٹی ویزاز کی جو لمٹ تھی 55,000 سے بڑھا کر آل اوور دا ورلڈ 80,000 کر دی جائے گی. اور اس کے علاوہ پروموٹ امیگرینٹ اینڈ ریفیوجی انٹیگریشن اینڈ سٹیزن شپ.
تو اس کے ذریعے جو ہے وہ دا بل پرووائڈس نیو فنڈنگس، جس میں نئی فنڈنگس کی جائیں گی اسٹیٹ اینڈ لوکل گورنمنٹس، پرائیویٹ آرگنائزیشنز، ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز، community based organizations and not for profit organizations to expand programs to promote integration and inclusion, increase English language instructions and provide assistance to individuals seeking to become citizens. سب سے بڑی بات کہ امریکہ کے اندر ہر سال جو امیگرینٹس جاتے ہیں، امریکہ کی اکانومی کے اندر امیگرینٹس کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، اور امیگرینٹس نے امریکہ کی اکانومی میں بہت حد تک جو ہے وہ امریکہ کی اکانومی کو بہتر بنانے میں امریکہ کا ساتھ دیا ہے، اور امیگرینٹس کی وجہ سے ہی بہت ساری انڈسٹریز جو ہیں امریکہ کے اندر، اس میں موسٹلی لوگ جو ہیں وہ امیگرینٹس کام کر رہے ہیں. تو یہ ایک چھوٹی سی تفصیل تھی. اس کے اندر مزید یہ ہے کہ تفصیلات یہ ہیں کہ جو میری نظر سے گزرا تھا، جو میں نے آپ کو بتایا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ قیاس آرائی ہو، کیونکہ تفصیلی بل ابھی میرے پاس بھی نہیں آیا، اور یہ میں نے سنا ہے کہ 400-500 پیجز سے زیادہ ہی ہے. اس میں یہ بھی تھا کہ جو چلڈرن آف یو ایس سٹیزنز ہیں، یا 21 ایئرز آف ایج کے، یا اوور 21 اینڈ ان میرڈ ہیں، ان کا یہ تھا کہ ان کو بھی امیجیٹ ریلیٹیوز میں ایڈ کیا جائے گا. اب اس میں کچھ کہہ نہیں سکتے. اور دوسرا میں نے یہ بھی پڑھا تھا کہ شاید ہو سکتا ہے کہ اس میں یہ بھی تجویز دی جائے کہ جو لوگ جو ایج آؤٹ کی لمٹ ہے CSPA، اس کو CSPA بھی کہتے ہیں، چائلڈ اسٹیٹس پروٹیکشن ایکٹ، اس کی بھی لمٹ کو شاید انکریز کیا جائے. ابھی فی الوقت جو ہے وہ یہ کہنا قبل از وقت ہوگا کہ اس بل کا کیا ہونے والا ہے. اور بل تو خیر کانگریس میں پہنچ چکا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کو تقریباً 50-60% ووٹس تو چاہیے ہوں گے. تو امید کرتے ہیں کہ یہ بل پاس ہو. اگر اس بل کے حوالے سے آپ کو کسی بھی قسم کا کوئی سوال ہو تو آپ مجھے کمنٹس میں لکھ سکتے ہیں. کوشش کروں گا کہ اسی بل کے حوالے سے کوئی تفصیلی ایک ویڈیو بنا سکوں، جس میں کہ یہ باقاعدہ واضح کیا جا سکے کہ یہ بل جو ہے مزید اس بل کے اندر تفصیل سے کیا کیا تجاویز اور اصلاحات بیان کی گئی ہیں. تو میں کوشش کروں گا کہ اگر میری نظر سے کوئی اس طرح کی چیز گزری تو میں ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے کسی نئی اپڈیٹ کے ساتھ ملیں گے. تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں. اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.